السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ فیل اور سورہ قریش۔ دونوں کا عنوان مشترک ہے، دونوں کو الگ کرنے میں باتیں نامکمل رہ جائیں گی، اس لیے آج کی گفتگو میں یہ دونوں صورتیں شامل ہیں، سورہ قریش بھی اور سورہ فیل بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو ہماری اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، الف رے ہے الف صاد۔ ارہاس کے معنی سنگ بنیاد، جس نے مکے والوں کے اثرات سارے عالم میں پیدا کر دیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مکۃ المکرمہ کے حدود میں اب سید الانبیاء کی آمد ہے۔ آپ کی پیدائش کے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا جو سورہ فیل کا پس منظر ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ایسا انداز ہے جیسے سب کو معلوم ہے پورا واقعہ، مکے والوں میں چرچا تھا، دھوم تھی اس واقعے کی، اسی لیے اللہ نے اس انداز سے پوچھا، کیا تم کو نہیں معلوم کہ مکے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ نے، جو ہاتھی والے آئے تھے مکے میں؟ یہ پورا واقعہ ان کو معلوم تھا، اسی لیے اس سوال کا انداز ہے۔ الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، تم نے اس واقعے کو سنا نہیں، تم کو معلوم نہیں ہوا۔ کیفا، کیسے کیا، رب کا، تیرے رب نے، بھی ساتھ، اصحاب والے، الفیل، ہاتھی، ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا تیرے رب نے، کیا تجھے نہیں معلوم؟ اگر نہیں معلوم ہے تو اب معلوم کر لو۔ میں یہاں رک کر کے آپ سے واقعہ سناتا ہوں پہلے کہ کیا پیش آیا۔ سورہ فیل کی 5 آیتیں، سورہ قریش کی 4 آیتیں، 9 آیتوں پر گفتگو آج ہوگی۔ ابرہا ایک گورنر تھا ملک یمن میں، یمن میں ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا ابرہا، ملک حبشہ کی طرف سے وہ مقرر تھا، بادشاہ حبشہ نے اپنا گورنر بنایا تھا ابرہا کو۔ کہاں پر؟ یمن میں۔ اس کا دارالسلطنت تھا صنعاء، جیسے ہندوستان کا جو پائے تخت ہے وہ دلی ہے، آندھرا پردیش کا جو پائے تخت ہے وہ حیدرآباد ہے، ایسے صنعاء کا جو پائے تخت تھا وہ صنعاء تھا، یمن کا پائے تخت تھا۔ یہ ابرہا وہاں گورنر تھا۔ اس کے پیچھے اور طویل داستان ہے لیکن وہ عوام کے لائق نہیں ہے۔ پہلے سے وہاں ملوک حمیر کا قبضہ تھا، ملوک حمیر کو بے دخل کیا تھا حبشہ نے ابرہا کے ذریعے سے۔ ابرہا کی ہمت بڑی اونچی ہو گئی تھی، ہر سے لڑتا تھا یہ۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ مکۃ المکرمہ میں ایک بیت اللہ ہے جس کی طرف لوگ طواف کرنے دور دور سے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، عمرہ کرنے آتے ہیں، اور مکے کے لیے لوگ دل میں عظمت رکھتے ہیں، تو اس کو حسد پیدا ہوا۔ حسد کہتے ہیں زوال نعمت کی تمنا کرنا، سورہ ناس میں پڑھ چکے ہیں آپ۔ اس نے کہا کہ ہم بھی ایک بیت اللہ بنائیں گے اور ایک کعبۃ اللہ بنائیں گے، اور لوگوں میں اعلان کر دیں گے کہ سب لوگ آئندہ سے حج کرنے، عمرہ کرنے یہیں آئیں گے۔ صنعاء شہر کو اس نے منتخب کیا اور ابرہا نے وہاں پر ایک بہترین بیت اللہ بنایا، سونے جواہرات چاندی سے مرصع کر دیا، مزین و آراستہ کر دیا، خوب بہترین عمارت پہ خرچ کیا، بہترین عمارت۔ ان کے پاس تو پیسہ لگانے کے لیے یہی ایک فنڈ ہی ہے جہاں پیسہ دل کھول کے لگاتے ہیں یہ۔ ہمارے اتر پردیش میں دیکھا آپ نے، ہاتھیوں پر چلا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے ہاتھیوں پر، نہ کھانے کو نہ پینے کو، پبلک کھانے کو ترس رہی ہے، سڑکوں پہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور ہاتھی پہ خرچہ ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، یہ شان ہے شہر کی۔ بنیادی چیزیں انسان کو میسر نہیں ہے، کپڑا میسر نہیں، کھانا میسر نہیں، تعلیم میسر نہیں، صحت میسر نہیں، ہاتھیوں پہ خرچہ ہو رہا ہے۔ تو ایسا اس نے بھی کیا کیا، ایک فرضی بیت اللہ بنایا اور کروڑوں خرچہ کر دیا، اعلان کر دیا آئندہ سے کوئی بھی حج کرنے کے لیے بیت اللہ مکہ میں نہ جائے، بیت اللہ یہاں آ گیا، یہاں آئیں۔ لیکن لوگوں کے دل میں جو عظمت تھی بیت اللہ کی وہ کہاں کم ہوتی، سب وہیں جاتے۔ ایک عرب کو معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے مقابل دوسرا بیت اللہ بن گیا ہے ملک یمن میں، صنعاء شہر میں۔ اس کو غصہ آیا اور جا کر کے اس نے وہاں پر پیخانہ کر دیا، گندگی کر دیا رات میں۔ ابرہا کو معلوم ہوا تو لال پیلا ہو گیا، غصے سے برافتا ہوا، بہت غضبناک ہوا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ قریب میں کچھ لوگ کھانا پکا رہے تھے اور آگ اڑ کے اس کے اندر پہنچ گئی، آگ لگ گئی، جل گیا، یہ وجہ پیش آئی۔ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ابرہا کو اتنا غصہ کہ اب میں بیت اللہ کی اینٹ سے بجا دوں گا۔ ان کی مجال کیسے ہوئی کہ ہمارے بنائے ہوئے شہر میں ہمارے اس عمارت کو جلا دیا یا گندا کر دیا۔ نکلا یہاں سے، بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، اس نے ہاتھی خاص طور سے بھیجا جس کا نام تھا محمود، اور محمود ہاتھی کو لے کر اس کے ساتھ مزید 10-11 ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا ابرہا، ملک یمن سے چلتا ہوا مکۃ المکرمہ کی طرف آ رہا ہے۔ راستے میں جو لوگ جنگ کرتے گئے ان کو پکڑتے گئے، راستے میں ایک صاحب سے جنگ ہوئی، سب کے سب شکست کھا گئے۔ دوسرے مقام پہ قبیلہ غسان آیا، انہوں نے کہا لڑنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے،
ہم تم کو ایک تحفہ دیں گے ابو رغال کی شکل میں، تمہارا ایک بہترین راستہ بتانے والا رہبر، ہادی خریت ماہر۔ ابو رغال کا تحفہ لیا اور آگے چلا۔ ابو رغال کیا کرتا تھا؟ راستہ بتاتا تھا، ایسا جانا ایسا جانا، کیونکہ یمن سے ہاتھیوں کے ساتھ پیدل ہے، ہاتھی کہاں بھاگتا ہے، سب کو پیدل لے کے چلا ہاتھیوں کی چال۔ آج کل لوگ گھوڑوں پر بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو ہاتھی تھی۔ ابو رغال بتاتا ہوا لایا، راستے میں جو قبیلہ مزاحمت کرتا اسے لڑائی کرتا، قتل کر دیتا۔ میں قصہ طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ جب بیت اللہ الحرام سے پہلے مکہ شہر قریب آیا، راستے میں کچھ لوگوں کے اونٹ چل رہے تھے، حملہ کر دیا ابرہا نے اور 200 اونٹ کو قبضے میں لے لیا۔ کیا کریں گے؟ اونٹوں کو کھائیں گے کھلائیں گے، راستہ پر کھاتے کھلاتے چلے آ رہے تھے، اونٹ ختم ہو گئے تھے، اونٹ مل گئے 200 اونٹ۔ ابو رغال کے مشورے سے ابرہا نے ایک اپنا سفیر اور التی بھیجا مکہ کے سردار عبد المطلب کے پاس۔ عبد المطلب نے کہا دیکھو ہم تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم سے ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ نمائندے نے کہا جب آپ لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو آؤ ابرہا میرا جو گورنر ہے اس سے ملاقات کرا دو، بات ختم ہو جاتی۔ عبد المطلب آئے اور آپ کے ساتھ کئی سردار بھی آئے۔ جب ابرہا نے عبد المطلب کو دیکھا تو پیشانی چوڑی، چہرہ بھرا ہوا رئیس قریش کا سردار ہیبت کھا گیا کہ اتنا باوجی اتنا باوقار چہرہ ہمارے سامنے آیا، اتر گیا اپنے مسند سے نیچے آ گیا اور اپنے قریب بٹھایا عبد المطلب کو۔ ترجمان سے کہا پوچھو انسان کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم سے ہم لڑنے نہیں آئے، میرے 200 اونٹ تمہارے سردار کے حکم پر پکڑ لیے گئے ہیں، میرے 200 اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں، وہ میری ملکیت ہے۔ ابرہا نے کہا نگاہ سے گر گئے تم، میں سمجھاتا کہ تم کوئی بڑی بات کرنے آئے ہیں، تم تو چھوٹی سی بات کر رہے ہیں، 200 اونٹ کی بات کر رہے ہیں، تمہارے بیت اللہ کو میں گرانے آیا ہوں، تم کو خوب معلوم ہے، لیکن تم نے اس پر کوئی بات ہی نہیں کی، لگتا ہے تم کو اپنے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، اور یہ بیت کا بھی ایک مالک ہے، وہ مالک اپنے گھر کی بات جانتا ہے۔ 200 اونٹ لے کر عبد المطلب چلے گئے۔ روایت میں یہ ہے کہ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اللہ سے دعا کر کے جائیں گے۔ بیت اللہ کے پردوں کو پکڑا، اپنے اس زمانے کے عقائد کے لحاظ سے اللہ سے دعائیں کی، گڑگڑائے کہ اللہ ہمیں اس قافلے سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور ہم نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ ہاتھیوں والا لشکر ہے، ان سے مقابلے کے ہمیں تاب نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی طاقت سے کچھ بعید نہیں ہے، آپ اس کے تحفظ کا انتظام فرمائیے۔ گڑگڑائے، روئے، تڑپے، اس کے بعد بیت اللہ کے حصے کو چھوڑ کر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جبل ابی قبیس وہاں قریب میں پہاڑ تھا، اس کا آج بھی کچھ حصہ موجود ہے، چڑھ گئے اس پر پہاڑی پر۔ ابرہا نے پوری کوشش کی، لیکن ابو رغال کے ساتھ ایک شخص اور قید ہو کے آیا تھا قبیلہ غسان کا، جس کو جبرن پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے وہ محمود ہاتھی جو تھا ابرہا کا، اس کے کان میں ایک جملہ کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، تو جس کا پیدا کیا ہوا ہے، تیرے لیے اس واسطے بہتر یہ ہے کہ تو جہاں سے آیا وہاں واپس چلا جا، ورنہ تیرا خدا تجھ پر غضبناک ہوگا۔ اس کے کان میں پھونک مار دیا اور چلا گیا۔ اب ہاتھی محمود وہاں بیٹھ گیا، اٹھنے کا نام نہیں لیا، اسے مارتے رہے، لوہے سے مارتے رہے، اس کے ناک میں لگام دے کے کھینچتے رہے، کسی حال میں تیار نہیں۔ لوگوں نے کہا اس کو واپس لے کے چلے دیکھیں اٹھتا ہے کیا، واپس کی طرف کھینچا تو کھڑا ہو گیا، دائیں چل رہا، بائیں چلتا، پیچھے چلتا، آگے چلتا نہیں۔ یہ کون ہاتھی ہے؟ محمود، کیونکہ ہاتھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، چلنے کو تیار نہیں۔ ابرہا نے کہا کہ اب مکہ کو اٹھانے میں دیر نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے رئیس چلے گئے بات چیت کر کے، اب کوئی مقابلہ ہی کرنے والا نہیں ہے۔ 4 ہاتھیوں کو 4 سمتوں میں کھڑا کر دیا اور ان ہاتھیوں کے پیر میں زنجیریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں میں باندھنے کا کام ہو رہا تھا کہ چاروں طرف ہاتھیاں جائیں گی، معاذ اللہ عمارت گر جائے گی، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ہاتھیاں آگے بڑھنے والی ہی تھی کہ ایک لشکر نظر آیا چڑیوں کا، چڑیاں کبوتر سے کچھ چھوٹے حجم میں تھی، ان کو اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں تھا، پہلی بار نظر آئی ہیں۔ وہ سمندری ساحل کی طرف سے آئیں، ان کے چونچ میں ایک کنکر، وہ بھی عام کنکر، مٹی کو جب پکا دیتے ہیں آگ میں تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، سنگ گل بولتے ہیں، سنگ گل، گل مانے مٹی، مٹی کو پکا دیا تو سنگ کی طرح ہو گئی، تو وہ سنگ گل ہے، وہی منسی گل بن رہا ہے یہاں آگے جا کے۔ سنگ گل کا مطلب مٹی کا پتھر، جو مٹی کو پکاتے ہیں لال ہو جاتی ہے وہ پکا ہو جاتی ہے۔ چونچ میں ایک اور پنجوں میں ایک ایک، صرف